گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر قسماً حرام کرے گا تو اس پر کفارہ آئے گا۔ اور اس زمرے میں یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ اگر کوئی بندہ معصیت کی گناہ کی قسم اٹھاتا ہے، اس کو چاہیے کہ فوراً توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ اگر وہ کام ایسا ہے کہ اس پہ ڈٹ جانا ضروری ہے تو پھر قسم پوری کرو۔ اگر اس قسم ایسی کھائی کہ جو گناہ والی قسم ہے، جیسے قطع تعلقی والی قسم ہے، یا بندہ کہتا ہے کہ آئندہ اللہ کی قسم میں مرغا نہیں کھاؤں گا، گناہ والی قسم ہے، تو اس کو فوراً توڑ دینا چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا درمیانے درجے کا کھانا کھلائے گا یا کپڑے پہنائے گا۔ اگر غلام میسر ہے تو غلام آزاد کرے گا۔ اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا؟ 3 دن لگاتار روزے رکھے گا۔ 3 دن لگاتار روزے رکھے گا۔ غریب کو کھانا کھلانے میں تھوڑی یہ چھوٹ ہے کہ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ غریب کو کھانا کھلانا میرے لیے دشوار ہوگا، لوگوں کو جمع کرنا، اور پھر یہ بھی پتہ نہیں چلتا بسا اوقات ان میں سے غریب کون ہے امیر کون ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 10 مسکینوں کو جو کھانا کھلاتا ہے اس کے بدلے میں پیسے اس حوالے سے جتنے بنتے ہیں یا غلہ بنتا ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دے۔ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ مدارس میں جا کر ایسی رقم جمع کرا دی جائے اور ان کو کہا جائے کہ اس کو زکوٰۃ مد میں صرف کریں، کیونکہ مدارس دینیہ کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں ایک مد ہوتی ہے زکوٰۃ کی، ایک ہوتی ہے صدقات کی، نفلی صدقات، اور اس کو بسا اوقات ہدایہ اور عطیات بھی کہتے ہیں کہ ایک طرح سے گفٹ ہے۔ یعنی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ تو صرف غریب استعمال کر سکتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ غریب کا بچہ بھی کھا سکتا ہے، غریب خود بھی کھا سکتا ہے، اور جو صدقات ہوتے ہیں امیر بھی کھا سکتا ہے۔ جو ہدایہ اور صدقات نفلی صدقات ہوتے ہیں مدارس دینیہ میں اساتذہ کی تنخواہوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ کی رقم تنخواہوں میں استعمال نہیں ہو سکتی۔ چلیں اس زمرے میں ایک بات آ گئی، آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ زکوٰۃ غریب تک خود پہنچانا ضروری ہے۔ اگر خود نہیں پہنچا سکتا، غریب تک رسائی نہیں ہے، تو پھر وکیل بنائے گا۔ جس طرح مدارس دینیہ میں ہم جمع کراتے ہیں تو گویا ہم ان کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں، اور جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں اس سے نوکری کرانا، غلامی کرانا، اس کو گھٹیا سمجھنا اور اس پر احسان جتانا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کی سخت قسم کی ممانعت آئی ہے قرآن پاک کے اندر۔ جو بندہ صدقات پر کسی کو احسان جتاتا ہے تو اس کے صدقے کا جو ثواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت قسم کی ایسے لوگوں کے لیے وعید نازل فرمائی ہے۔ تو لہٰذا اپنے زکوٰۃ کی رقم کسی کو دیں تو یہ سمجھ کر دیں کہ یہ میری نہیں ہے، یہ اسی کی ہے۔ اس کا حق اس کی دہلیز پہ پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں، معذرت کے ساتھ اگر کسی کو بندہ کہے نا، بار بار معذرت کرے کہ یار آپ کو تکلیف دی ہے، اصل میں یہ آپ ہی کا حق تھا، آپ کا حصہ تھا، آپ میرے پاس آ گئے اور میں نے آپ کو بلایا، اس کو بلا لے دروازے پہ، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن بغیر کسی وجہ کے بلانے پر ان کو اپنی عادت بنا لینا، بار بار کہنا کہ جی آئے ہو نا، جی آ جاؤ بھائی، اپنا حصہ اپنا حق لے لو، نہیں، خود پہنچاؤ۔ وہ غریب کا حق ہے، خود اس تک پہنچاؤ۔ قسم کا کفارہ ہے، روزے کا کفارہ ہے، نمازوں کا کفارہ ہے، کوئی نظر معین ہے، نظر غیر معین ہے، کسی طرح کے بھی کفارات ہیں حج عمرے کے، غریب تک خود پہنچانا ضروری ہے۔ اگر صحیح جگہ پہ نہ پہنچا یا جس وکیل کے سپرد کیا اس نے صحیح جگہ پہ نہ پہنچایا تو آپ کی زکوٰۃ، آپ کا فطرانہ، آپ کے کفارات ادا نہیں ہوں گے۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی میں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ آپ کی ذمہ داری تب پوری ہوتی جب آپ صحیح بندے کے ہاتھ میں وہ رقم دیتے۔ آپ نے سوچا ہی نہیں، اس بندے کے ہاتھ میں رقم پکڑا دی سر سے اتارنے کے لیے، ایسے زکوٰۃ اور فطرانے ادا نہیں ہوتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اپنی زکوٰۃ صحیح جگہ پر دینا شروع کر دیں تو غربت ختم ہو جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ صحیح جگہ پر نہیں دیتے اور صحیح جگہ تک پہنچانے کی جستجو ہی نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنی زکوٰۃ صحیح جگہ پر ادا کریں تو ہم سے ہمارا مال سمیٹا ہی نہ جائے۔ آپ دیکھ لیں، جو لوگ تقوی اور طہارت والے ہیں، صحیح عمل کرنے والے ہیں،
ان کے مال کی یہی نوعیت اور پوزیشن ہے۔ جنید جمشید مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کیسی زندگی گزری، لیکن پھر وہ کتنا زیادہ انہوں نے صدقہ کیا آپ سوچ نہیں سکتے۔ بہت ساری راز کی باتیں بعد میں اجاگر ہوئی ہیں، بعد میں سامنے آئی ہیں۔ کتنا مال تھا ان کے پاس، جب فوت ہوئے تو صرف پاکستان میں 100 دکانیں تھیں ان کی۔ اور یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ ہر معاملہ کرتے ہیں، ہر سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں پر جیب کا نقصان ہو رہا ہو وہاں پر ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ کبوتر بھی اس کی سنائے عادت ہے کہ وہ آنکھیں بند کر دیتا ہے کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی حالانکہ آنکھیں اس کی اپنی بند ہے۔ یہ چیزیں ہم نے بہت زیادہ نوٹ کی ہیں۔ اپنے معاملات ٹھیک کر لو، جب تک اپنے معاملات ٹھیک نہیں کرو گے جنت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، خاص طور پر خلیفہ ثانی، 10 سال بعد بیٹے کو زیارت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے انصاف پسند انسان تھے، اور لو کان بعدی نبی لکان عمر فی الجنہ، عمر تجھ سے شیطان بھاگتا ہے، شیطان راستہ چھوڑتا ہے، اس کے باوجود بھی 10 سال لگ گئے حساب کتاب دینے میں۔ اور ہم لوگ کچھ بھی نہ کریں پھر بھی توقع لگائے بیٹھے، ٹھیک ہے امید ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے، لیکن انسان ہر طرح کی 2 نمبری کرنے کی کوشش کرے اور غفلت برتے اور پھر کہ اللہ مجھے بخش دے گا، یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط طریقہ ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ بار بار جرائم اس نیت سے کرے کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ تو اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ تو آج کے درس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض حلال چیزیں انسان کے لیے بعض موقعوں پہ حرام ہو جاتی ہیں۔ جس طرح نماز کے اندر چلنا پھرنا ویسے عام حالات میں حلال ہے، نماز میں حرام ہو گیا۔ کھانا پینا غیر نماز میں حلال ہے، نماز میں حرام ہو گیا۔ اس طرح کے سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، چھینک پر الحمدللہ کہنا، چھینک کا جواب دینا، ہر طرح کی وہ ایکٹیویٹی جو نماز کے علاوہ ہے وہ ساری ناجائز و حرام ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کھانے کے حوالے سے ایک بندہ حالت احرام میں ہے وہ شکار نہیں کر سکتا خشکی کا۔ وہ فرمایا کہ یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش بنی اسرائیلیوں پہ آئی، وہ فیل ہو گئے۔ ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑی، ہیلا کیا، غلط ہیلا کیا، اور پھر ان کی شکلیں بدل گئیں، پھر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ پھر یہی آزمائش صلح حدیبیہ کے موقع پر آئی، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا نا، اس موقع پر وہ جو شکار کے جانور تھے وہ دائیں بائیں گھومتے تھے، پکڑنے کی اجازت نہیں تھی، تو صحابہ کرام 100/100 نمبر لے کر پاس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے کہ کون شخص ہے جو کہ غیب کی باتوں، مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، جو اندیکھی باتوں پر یقین رکھے۔ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یقین کرتے ہوئے کوئی بندہ عمل پیرا ہوتا ہے، پھر صحیح نتیجہ نکلتا ہے۔ دیکھ کر ایمان لانا بھی کمال ہے، مطلب وہ تو سعادت والے لوگ تھے صحابہ کرام، یہ تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ پوری کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام انبیاء کا ہے، اور اس پوری کائنات میں تمام امتوں کے، تمام نبیوں کے جو ان کے حواری تھے، ان کے جو اصحاب تھے، ان سب میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام رسول اللہ کے صحابہ کا ہے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے کچھ ماننے والے لوگ تھے، نوح علیہ السلام کے کچھ ماننے والے لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے، ان میں بھی بڑا مرتبہ اور مقام صحابہ کرام کا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کے ایمان کی گواہی تو اللہ نے دیا ہے، اور ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ اللہ تو راضی، لیکن بندے کا کہنا کہ بندہ اللہ سے راضی، یہ بات صحیح طور پر صحابہ اکرام پہ صادق آتی ہے کہ اللہ نے ان کو جس حالت میں رکھا تھا، ہم تو زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، شکر الحمدللہ جی۔ 10 بندے ہم سے پوچھیں کہ بھائی کیا حال ہے، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ کتنے لوگوں کو کہتے ہیں؟ 8 لوگوں کو ہم کہیں گے جی یار بڑے تنگ حالات ہیں، اور 2 لوگوں کو کہیں گے کیونکہ وہ مولوی صاحب پوچھ رہے اس لیے کہہ رہے ہیں شکر الحمدللہ۔ کوئی اپنا دوست یار پوچھے کہے گا یار بڑے ماڑے حالات ہیں۔ جیسے بھی حالات ہیں شکر الحمدللہ، جیسے بھی حالات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے رکھا ہے یا اللہ ہم راضی ہیں، یہ صحابہ کی تعریف ہے۔ تو شکار کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کچھ لوگ تھے، بنی اسرائیل جو تھے وہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے وہ فیل ہو گئے، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، یہ نہیں کہ سارے لوگ فیل ہو گئے، چند صحابہ ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں جن کو آزمایا جاتا ہے،
تو یہاں پر اصحاب رسول جو صلح حدیبیہ کے موقع پر تھے وہ تقریباً سارے ہی تھے، ان سب کا امتحان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پاس کر دیا. تو شکار ایسی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکار کی وجہ سے اب مفہوم یہ ہے کہ بندہ غافل ہو جاتا ہے. جو لوگ شکار کے عادی ہوتے ہیں نا، مچھلی کا شکار، جانوروں کا، پرندوں کا، بٹیروں کا، وہ لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور نماز سے غافل ہو جاتے ہیں. ان کو نہ کپڑوں کی پرواہ ہوتی ہے نہ نماز کی پرواہ ہوتی ہے. فرمایا کہ شکار کے زیادہ پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، شکار کرنا جائز ہے، شکار کرنا جائز ہے، لیکن اس کے زیادہ پیچھے پڑنا ٹھیک نہیں ہے. جس طرح کہ یہ تو عام گھریلو کبوتر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کبوتر کے پیچھے بھاگا جا رہا تھا اس کو دیکھنے کے لیے، پکڑنے کے لیے. فرمایا کہ شیطان کے پیچھے جا رہا ہے. اب اس حدیث کو لے کر بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ کبوتر رکھنا جائز نہیں ہے، کبوتر بازی جائز نہیں ہے، کبوتروں کی وجہ سے نماز ضیاع کرنا جائز نہیں ہے، اور کبوتر کو رکھ کر اس کا دانہ پانی، گرمی سردی سے بچاؤ، یہ سارے معاملات کا دیکھنا اور اس میں کوتاہی کرنا جائز نہیں ہے. باقی رکھنا جائز ہے. وہ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ ہو سکتا ہے اس نے نماز میں کوتاہی کی ہو، موقع کی مناسبت سے زمینی حقائق کیا تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوں گے، تو فرمایا کہ یہ تو شیطان ہے کہ جو اس کو نماز سے دور رکھے ہوئے ہے اور یہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، بھاگے جا رہا ہے. اور یہی حال ہے پتنگ کا، جو بچے پتنگ اڑاتے ہیں وہ بھی شیطان ہی ہے. کیسے جانیں ضیاع ہوتی ہیں، وقت بھی ضیاع ہوتا ہے، پیسہ بھی ضیاع ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، شکار انسان کو غافل کرتا ہے. شکار کرنا جائز ہے، لیکن حالت احرام میں خشکی کا شکار جائز نہیں ہے. جب انسان نے عمرے کا احرام باندھا ہو یا حج کا احرام باندھا ہو تو دل تو کرتا ہے انسان کو. یہ خاص طور پہ وہ لوگ جو شکار کے عادی ہوتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ آزمائش ہوتی ہے، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی جانور اور پرندے کا شکار کریں. اگر اس نے شکار کر لیا، ہرن کا شکار کر لیا، بدلے میں بکری دے گا. نیل گائے کا شکار کیا تو بدلے میں بیل دے گا. شتر مرغ کا شکار کیا تو بدلے میں اونٹ دے گا. اگر اس کو پورے بکری کا وزن یا اس کی برابری نہ آتی ہو تو وہ قیمت ادا کرے گا. اور اگر وہ قیمت ادا کرنے میں بھی اس کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، قیمت ادا نہیں کر سک رہا، تو جتنی وہ مثال کے طور پہ قیمت بنتی ہے وہ ہرن کی بکری کے برابر میں، مثال کے طور پہ آج کل حساب لگا لو، درمیانے درجے کا اگر بکرا لیا جائے 40,000 کا ملتا ہے، تو 40,000 کو تقسیم کیا جائے گا. اتنے غریبوں کتنے غریبوں پر آتے ہیں اتنے روزے رکھے جائیں گے. مطلب وہ فطرانے کے حساب سے کفارہ جو ہوتا ہے نا وہ فطرانے کے حساب سے ہوتا ہے. تو ایک لمبی فہرست ہے اس کے پھر روزوں کی. لیکن اگر وہ سمندر میں شکار کر رہا ہے اور چونکہ خشکی میں تھا، منع اس لیے ہے کہ وہاں پر تو گھاس کھا کے بھی بندہ گزارا کر لیتا ہے، پتے کھا کے گزارا کر لیتا ہے، متبادل اشیاء موجود ہوتی ہیں. لیکن سمندر میں متبادل چیز موجود نہیں ہے. وہ کشتی کے پھٹے ہی ہیں، وہ چیز تو کھانے کے قابل نہیں ہے. تو اس مجبوری کی وجہ سے، یہ چیز مجھے پتہ نہیں تھی، مجھے آج درس کے مطالعے کے دوران یہ چیز میرے مد نظر رہی. سوال تھا ذہن میں کہ یہ ممانعت اور یہ چھوٹ کیوں ہے. تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو یہاں پر جو چھوٹ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر سمندر کے اندر کوئی متبادل چیز نہیں ہے. اس لیے سمندر میں مچھلی کا شکار حالت احرام میں بھی کر سکتا ہے. اور یہ بات یاد رہے، امام اعظم ابو حنیفہ اور احناف کے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے، باقی کوئی چیز حلال نہیں ہے. جھینگے کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، سری حرام کا بھی حکم نہیں ہے اور سری حلال کا بھی حکم نہیں ہے. اس کو دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیں، دوسرے انداز میں، کہ یہ تقوی کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مسائل کو صحیح طور پر سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیات کا ترجمہ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزماتے ہیں ایک بات سے، شکار کے حوالے سے، تنالہ ایدیکم، جس تک تمہارے ہاتھ پہنچتے ہیں، ورماحکم، اور تمہارے تیر پہنچ سکتے ہیں، لیعلم اللہ، تاکہ جان لے. یہاں سے جاننے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، یہاں سے مراد یہ ہے کہ لوگوں پر آشکارا ہو جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے. قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تاکہ اللہ جان لے. اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو پہلے پتہ نہیں ہے، اس سے مراد یا تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں آشکارا ہو جائے یا ممیز ہو جائے، تمیز ہو جائے، اچھے برے کی، کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے کہ کون بندہ کتنا عمل پہ پکا ہے. لیعلم اللہ، تاکہ ممیز کر لیا جائے، جان لیا جائے اس کو. من یخافہ بالغیب، کہ غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہوئے کون ڈرتا ہے اللہ سے. فمن اعتدی، بس جو شخص حد سے تجاوز کرے گا بعد ذالک، علم رکھنے کے بعد بھی، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے.
یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقتلوا الصید شکار کو قتل نہ کرو، کب؟ حالت احرام میں، وانتم حرم جب تم حالت احرام میں ہو، ومن قتلہ اور جس شخص نے قتل کیا شکار کو، منکم تم میں سے، متعمدا جان بوجھ کر، اس کا مطلب ہوا کہ غلطی سے اگر ہو جائے تو اس میں کسی حد تک چھوٹ ہوگی، فجزاء مثل ما قتل من النعم اس کا بدلہ اسی کے مثل ہوگا جو اس نے قتل کیا اس جانور اور مویشی میں سے، یحکم بہ ذوی عدل منکم فیصلہ کریں گے تمہارے درمیان دو انصاف والے تجربہ کار لوگ۔ کس چیز کا فیصلہ کریں گے؟ کہ یہ جو ہرن شکار ہوا ہے تو یہ موازنہ اس کا بکری کے ساتھ کیا جائے گا، تو بندہ سمجھدار بندہ بتا سکتا ہے کہ یہ بکری بالکل اس کے برابر سرابر ہے، تو سمجھدار لوگ اس میں فیصلہ کریں گے۔ جس طرح نہیں کنویں کے اندر سے اس کو پاک کرنے کے لیے ڈول نکالے جاتے ہیں، جب سارا کنواں ناپاک ہو جاتا ہے، پیشاب کا ایک قطرہ بھی گر جائے سارا کنواں ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں سمجھدار بندے کو کنویں کے منڈھیر پر لایا جائے، اسے کہا جائے بھائی دس اس کے اندر کتنے ڈرام ہو سن، اس میں کتنے ڈرام ہوں گے، کتنا لیٹر پانی ہوگا، پھر اس حساب سے موٹر چلا دیں، ڈرم بھرنا شروع کر دیں، پھر حساب رکھیں کہ 5 منٹ میں ڈرم بھرتا ہے، 10 منٹ میں بھرتا ہے، اس حساب سے جو ڈرموں کی تعداد ہوگی تو اتنے منٹ موٹر چلا دیں، یہ آسان ہو جائے گا، اگرچہ پانی نیچے سے نکلتا رہے، جب اتنی ڈرم یا اتنی مقدار میں اتنے لیٹر پانی نکل جائے گا تو گویا کہ ایک طرح سے کنویں کا سارا پانی نکل گیا، بے شک پیچھے سے پانی آتا رہے۔ اور یہی حکم بورنگ کا بھی ہے، اگر کوئی ناپاک چیز گر جائے تو اندازہ لگایا جائے کہ بور میں پانی کتنا ہے، اس کا اندازہ ویسے ہی نہیں لگ سکتا جب تک کہ اس میں داغا یا کوئی خاص پیمانہ کوئی چیز اس میں پھینک کر اس اندازہ نہ لگایا جائے، تو یہ ساری ترتیب ہے۔ تو یہاں پر بھی اندازہ ہے، پھر اندازہ ایک اور جگہ پر بھی ہے، تحری، اگر آپ کو قبلہ پتہ نہیں ہے، ایسی جنگل میں اور صحرا میں ہیں تو تحری کریں، غور و فکر کریں قبلہ کس طرف ہے، معلومات بھی کریں، معلومات کی کوئی ایسی معلومات ملی کوئی یقینی طور پر نہیں تھی، پھر انسان خود غور و فکر کرے، ایک طرف نماز پڑھ لے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ قبلہ اس طرف تھا تو نماز پھر بھی ہو جاتی ہے۔ پھر تحری اور غور و فکر یعنی یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر چھوٹ ہوتی ہے، انسان کے اپنے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یہ تمہارا دماغ اب مفتی ہے کہ پاک ناپاک کپڑے مکس ہو جائیں، تو انسان وہاں پر غور و فکر کرے، یار پاک کتنے ہوں گے ناپاک کتنے ہوں گے، وہ اندازہ کرے گا۔ سمجھ آ گئی آپ کو یہ بات؟ اس طرح کی اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر انسان کو اندازہ کا حکم دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے لیے گنجائش ہے کہ یہاں پر اندازہ کیا جائے، تو یہاں پر سمجھدار بندے کو دو سمجھدار عادل، یہ نہیں کہ بے نمازی جھوٹے، یہ بات یاد رکھیں، جھوٹا بندہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جو بندہ آپ کے سامنے جھوٹ بولے نا اس سے 100 میل دور ہو جاؤ۔ میرا تو اپنا مزاج ہے، میں صحیح بات آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنے مزاج کی بات کرتا ہوں، جو بندہ میرے سامنے جھوٹ بولے نا تو میں تو اس سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں۔ جھوٹا بندہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اور پسند نہیں ہونا چاہیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے 100 میل فرشتہ اس سے دور چلا جاتا ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جو عام انسانوں کو اگر محسوس نہ بھی ہو، فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے، تو جھوٹے بندے کی گواہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو احادیث کا ذخیرہ جمع ہوا ہے، تو جھوٹا بندہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ بندہ کذاب تھا، جھوٹا تھا، اس حساب سے اس بندے کی روایت کردہ حدیث کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ وہ اگر اس کا ذرہ بھی کوئی بندہ کہہ دے کہ بھائی اس نے جھوٹ بولا تھا، اس حدیث کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اس روایت میں وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹوں سے محفوظ فرمائے۔ کہ منافق کی ایک علامت ہے، کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، یہ منافقت کی ایک علامت ہے۔ اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اس لیے بعض جگہ پر انسان کو دوست بنانے ہوتے ہیں، بعض جگہ پہ رشتے کرنے ہوتے ہیں، بعض جگہ پہ اعتماد کرنا ہوتا ہے، کاؤنٹر پہ بٹھانا ہوتا ہے، بعض جگہ پہ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے۔ جھوٹے بندے کو بالکل ہاتھ نہ لگائیں اور اس کو قریب نہ آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ عادل ہوں، ان سے کہے گا بھائی بتاؤ بھائی، سمجھدار بھی ہوں، یہ نہ ہو کہ مجھ سے آ کر پوچھو استاد جی دوستوں، کیونکہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، جس فیلڈ کا بندہ ہو اس سے پوچھا جائے گا۔ تو اگر ہرن کا شکار کیا تو بکری، یہ اس حساب سے آگے اندازہ لگا لیں گے۔ ذوا عدل منکم ھدیا بالغ الکعبۃ، یہ ہدین وہ جانور ہے جو حج کے لیے لوگ لے جاتے تھے، دم شکر کے لیے، دم شکر کے لیے جو جانور لے جاتے تھے نا اس کو حج کہتے ہیں۔ ہدیا بالغ الکعبۃ کا بطور نیاز پہنچایا جائے گا، او کفارۃ
یہ کعبۃ اللہ کی طرف کی بات کی جا رہی ہے۔ او کفارۃ یا کفارہ طعام مساکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے اعتبار سے، او عدل ذالک یا اس کے برابر روزے رکھے گا، او عدل ذالک صیام یا اس کے برابر روزے رکھے گا، لیذوقوا وبال امری تاکہ چکھ لے اپنے گناہوں کا وبال، تاکہ چکھ لے اپنے جرم کا وبال۔ عفا اللہ عما سلف، جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اگر کوئی بندہ مڑ کے پھر وہی جرم کرے گا، بڑی سخت لفظ بولا ہے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا فینتقم اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والے ہیں۔ احل لکم، دیکھیں بندہ بظاہر کہتا ہے یار اتنی بڑی گال دے نہیں نا جی، ہم کہہ دیتے ہیں نماز چھوڑ دی اتنی بڑی گال نہیں نا جی، کسی کا ذرا سا 2 4 10 روپے کا، ذرا 10 روپے بھی کوئی چیز ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، کوئی عورت تھی، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، یہ تو خیر میں نے چیز پڑھی، ورنہ کتابوں میں بہت سارے قصے اس طرح کے لکھے ہوئے ہیں۔ اسے کہا بھائی سنا کیا حال ہے؟ وہ عورت ٹھیک تھی، نیک عورت تھی، اس نے کہا کہ میں نے پڑوسن سے ایک سوئی لی تھی، اس کو پھر میں نے واپس نہیں کی، اس کے حساب میں پھنس گئی ہوں۔ تو آج ہم کہتے ہیں 10 روپے کوئی چیز ہی نہیں جی، غلط بات ہے۔ ایک ایک پائی کا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اگر اس نے ذرہ برابر بھی مثقال ذرہ کیسے کہتے ہیں؟ علماء نے اس کا فرمایا، بعض نے کہا ہے کہ تل کا دانہ، سفید کالا تل ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ چونٹی، بعض نے کہا چونٹی کا سر جو بظاہر دیکھنے میں فوراً نظر نہ آئے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، خیر کا کام ذرہ برابر بھی کیا وہ قیامت والے دن بالکل ظاہر باہر اوپن ہوگا، سامنے نظر آ رہا ہوگا، اور ذرہ برابر بھی گناہ کیا، اس پر معافی تلافی نہ کی، وہ بھی لوگوں کے سامنے ہوگا، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، حلال ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار، وطعامہ اس کا کھانا، متاعا لکم وللسیارہ تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے، اور تمہارے ساتھ سفر کرنے والے جتنے بھی کشتی میں لوگ ہیں ان سب کے لیے فائدہ ہے۔ یہ کون لوگ شکار ان کے لیے پابندی اٹھی ہے؟ وہ حالت احرام میں تھے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، حرام ہے تم پر خشکی کا شکار جب تک کہ تم حالت احرام سے باہر نہیں آتے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ ڈرا کس وجہ سے ڈرا جاتا ہے؟ عذاب سے ڈرا جاتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ چاہے کوئی گناہ کا کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اللہ کا عذاب متوجہ ہوگا۔ بسا اوقات انسان چھوٹی سی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، تو وہ اللہ کے جس کی طرف تم سب لوگوں نے جمع ہو کے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد نصیب فرمائے، جتنی علم میں کمزوری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی و طہارت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔